پیشوائے اعظم علامہ میر محمد مومن۔ علامہ میر محمد مومن 960 ہجری میں سرزمین استراباد ایران پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید علی شرف الدین حسینی سماکی تھا۔ میر مومن ان افراد میں سے ہیں جن کے نام تاریخ کی پیشانی پر سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت اعلیٰ معیار پر ہوئی۔ ان کا خاندان اخلاق، سیرت، کردار، علم اور فن میں مشہور تھا۔ آپ کے ماموں ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے، لہذا آپ نے ان کی خدمت میں رہ کر اخلاق اور تزکیہ نفس حاصل کیا، اور دوسرے اساتذہ مثلاً نور الدین موسوی شبستری، نور الدین سید علی شستری، شمس الدین اور سید محمد سے فلکیات، نجوم، حیات، تفسیر، فقہ، کلام اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ میر مومن کے زمانے میں شاہ تیماز نامی بادشاہ تھا، جس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا سلطان حیدر مرزا اپنے والد کا جانشین بنا۔ محل کے وہ افراد اور نگہبان جو سلطان حیدر مرزا کے بھائی شاہ اسماعیل کے طرفدار تھے، ان کو سلطان حیدر مرزا کی جانشینی ناگوار گزری، لہٰذا ابھی صرف ایک ہی دن گزرا تھا کہ ان لوگوں نے سلطان حیدر مرزا کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ پر شاہ تیماز کے دوسرے بیٹے شاہ اسماعیل کو تخت پر بٹھا دیا۔ لہذا شاہ اسماعیل کی تخت نشینی اور ملک کے سیاسی حالات کی بنا پر علامہ میر محمد مومن سن 986 ہجری میں قزوین کے راستے عراق و عرب حج و زیارات کے لیے چل دیے، اور زیارات سے فراغت کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ سن 989 ہجری کے اوائل محرم میں دکن آئے۔ اس وقت محمد قلی قطب شاہ نظام شاہی کی مدد اور عادل شاہی سے جنگ کر رہا تھا۔ آپ شہر میں آئے تو عقیدت مند حضرات نے آپ کا خیر مقدم کیا، اور علامہ نے دروس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب ان کی خوش اخلاقی، ذہانت، حاضر جوابی اور حکمت و دانش کا چرچا ہوا تو ان سے بادشاہ نے بھی ملاقات کی اور ان کی شخصیت سے متاثر ہوا، لیکن اپنے زہد و تقدس کی بنا پر حکومت کے معاملات سے دور رہے۔ 4-5 سال میں عوام و حکومت بہت زیادہ معتقد ہو گئی۔ بادشاہ کی جانب سے بڑھتی ہوئی عقیدت مندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد قلی قطب شاہ ان سے مشورہ لینے لگا، اور سن 993 ہجری سے پہلے وہ ملک کی ایک اہم ترین شخصیت بن گئے، لیکن وہ وزیر نہیں بنائے گئے، بلکہ محمد قلی نے ان کے لیے ایک مستقل و بااختیار منصب نکالا اور انہیں پیشوائے سلطنت، پیشوائے اعظم یا وکیل السلطنت کا لقب دیا۔ غرض منصب شاہی کے بعد سب سے بڑا منصب پیشوائے اعظم قرار پایا، گویا پیشوا کو حاکم شرع مانا گیا۔ پیشوائے اعظم نے حکومت میں داخل ہوتے ہی اسلامی عقائد و احکام کی ترویج شروع کر دی، تہذیب و تمدن میں اسلامی ایام کو اہمیت دی، عید میلاد النبی، عید غدیر اور ایام اضحیٰ کا اہتمام کیا، امام باڑوں کی تعمیر کرائی، اور سن 1001 ہجری میں پہلی مرتبہ علم مبارک نصب کیا جو اب تک جلوس کے ساتھ اٹھتا ہے۔ آپ نے حیدرآباد میں اسلامی تعلیمات کو رائج کیا تو ہندو بھی اس میں دلچسپی لینے لگے، گویا اس طرح میر محمد مومن نے سنی شیعہ اور ہندو مسلمان کے درمیان اتحاد پیدا کیا۔ آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حیدرآباد میں بہت راہ ہموار کی، کئی گاؤں خریدے، مسجدیں اور تالاب بنوائے۔ آپ کی تجویز پر 4 مینار نامی ایک دروازہ بنایا گیا، جس کی بالائی منزل پر مسجد، مدرسہ، خانقاہ اور بہت بڑا حوض تھا۔ یہ دروازہ تعزیہ یا امام رضا علیہ السلام کے روضے کے قدیم دروازے کی نقل تھا، یعنی موصوف نے سب سے پہلے بلند اور مرکزی مقام پر مسجد کی تاسیس کر کے تعمیرات کا آغاز کیا۔ اس دور اندیشی کا فائدہ یہ ہوا کہ زوال حکومت کے بعد تمام عمارتوں پر زوال آیا، مگر 4 مینار اب تک قائم ہے اور قطب شاہی حکومت کی اسلام دوستی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک بڑا رقبہ خرید کر قبرستان کے لیے وقف کر دیا
جس میں آپ نے خاک کربلا مخلوط کی تھی، جو دائرہ میر مومن کے نام سے اب تک باقی ہے، اور یہ ان کی باقی رہنے والی ایک اہم یادگار ہے۔ میر محمد مومن ایک ایسی جامع شخصیت کے حامل تھے کہ ان کی دینی حیثیت اور سیاسی سوجھ بوجھ پر اب تک کوئی انگشت نمائی نہیں کی جا سکی۔ شروع سے آخر تک تواضع، شفقت اور پرہیزگاری کا نمونہ رہے۔ نہ علم پر مغرور تھے، نہ منصب شاہی پر متکبر۔ رعایا کی فلاح و بہبود، اہل حاجت کی دستگیری، مسافروں کی پذیرائی، ایران توران کے علماء و فضلاء اور اہل جوہر پر بارش کرم، ملازمت کا انتظام، ان کی ترقی کی خواہش اور عزت افزائی کا خیال رکھنا، حرمین و اتباط عالیات، حجاز و عراق و ایران کے روزوں اور وہاں کے اکابر علماء کے لیے سالانہ امداد اور وظائف کا اہتمام کرتے رہے۔ علم و فضل، دولت اور ریاست کے ساتھ ساتھ اہم ترین بات یہ تھی کہ آپ صاحب کشف و کرامات بھی تھے۔ پیشوائے اعظم، عالم بعمل، صاحب ریاضت و روحانیت بھی تھے۔ علم رمل میں مہارت تھی۔ عظیم الشان جلوہ خانے کا حیرت انگیز دروازہ، جسے کمانِ سحر باطل کہا جاتا ہے، وہ بھی پیشوا کی رہنمائی کا نتیجہ تھا۔ اس دروازے کے سامنے پتھر کا ایک ستون تھا، جس پر ایسی دعائیں اور نقش تھے جن کے اثر سے ہر شخص کے غلط منصوبے اور اذیت رسانی کے ارادے باطل ہو جاتے تھے، اور بادشاہ ہر آسیب سے محفوظ رہتا تھا۔ یہ ستون اس قدر مفید ہوا کہ لوگ اس سے مس ہو کر صحت یاب ہونے لگے۔ ایک مدت بعد شہر کے طبیبوں نے رات کے وقت اس پتھر کو اکھاڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ علامہ میر مومن کے اکلوتے فرزند میر مجد الدین نے 39 سال کی عمر میں رحلت کی۔ علامہ نے ان کی تعلیم و تربیت عالمانہ طور پر کی تھی۔ اس وقت وہ بوڑھے بھی تھے اور حکومت کے منصب کی وجہ سے مصروفیت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اپنی اولاد کو مثالی بنانے میں کسی قسم کی کوتاہی کو جرم سمجھتے تھے۔ اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی تصنیفات میں سے دیباچۂ کثیر المیامین، کتاب المناقب، فارسی کلام، اختیارات کتب شاہی، کتاب رجت، رسالہ مقداریہ جس میں فقہی، طبی اور مسافتوں کی اصطلاحوں کی تفصیل وغیرہ تحریر ہے۔ اس کتاب سے علامہ کی وسعت نظر اور فقہی بصیرت ثابت ہوتی ہے۔ کتاب کے اصل نسخے پر سلطان قطب شاہ کی مہر ہے، اور یہ نسخہ نواب سالار جنگ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ موصوف کو درس و تدریس سے بھی بے حد لگاؤ تھا، اس لیے تدریس آپ کی اہم مصروفیت رہی۔ اس عہد کے اکثر علماء و افاضل ان سے پڑھتے یا علمی مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ علامہ زیادہ تر عبادت اور وظائف میں مصروف رہتے تھے۔ آخر کار یہ علم و ہنر کا چمکتا ہوا آفتاب اپنے جواں فرزند مجد الدین کے انتقال کے داغ کی تاب نہ لاتے ہوئے بیٹے کے چہلم کے موقع پر 2 جمادی الاولیٰ سن 1034 ہجری بروز دوشنبہ سرزمین حیدرآباد پر غروب ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ آپ ہی کے وقف شدہ قبرستان دائرہ میر مومن حیدرآباد میں اپنے فرزند کے مقبرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔